إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ قبلہ اسی لیے مقرر کیا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم دیکھیں، ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ان میں سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بھاری نہیں تھا مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور بے شک جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ یہ بہت بھاری تھا، یعنی کہ یہ قبلہ کی تبدیلی جو کی گئی یہ ان لوگوں پر بھاری تھا جو منافق تھے، جبکہ جو مومنین تھے ان لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ تبدیلی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قبلے کی تبدیلی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن آپ کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ کاش کے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف
جس میں آپ کی خوشی ہے، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، درمیانے نماز مسجد قبلتین میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ باقی سب لوگ بھی اسی طرف منہ کر لیں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو ایمان والے تھے، جو پیروی کرنے والے تھے، ہدایت والے تھے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ جو تبدیلی ہے یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تب بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ضرور اس وقت زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اب قبلہ منسوخ ہو گیا، اب کعبہ شریف ہی قبلہ ہے، اب اسی کی پیروی ہے، اب اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی کہ اسلام کی عزت لوگوں کے دلوں سے کیسے دور ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑا کرنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ جب علماء آرام طلبی شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق نہ کریں، غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکلیں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کو حاکم بنائیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق اور فجور میں مبتلا ہونا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم کی جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ علماء کو امیر لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے وہ بول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قریب سے نقصان ہی ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ایسے تمہیں پہچانتے ہیں، یعنی نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ حق کو چھپاتا تھا حالانکہ وہ جانتے تھے۔ جب یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک اور شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ بھی کامل اور اکمل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ تو قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے، پکی بات ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی حضور کے اوصاف چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں نا، کتاب پڑھ چکے ہیں، کتاب سمجھ چکے ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے،
تو اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جو آپ کے آنے کے تذکرے ہوئے ہیں، تو وہ پڑھنے کے بعد جب یہ نہیں مانتے یا بیان نہیں کرتے آگے لوگوں میں کہ خدا نہ خواستہ اگر بیان کر دیے تو لوگ حضور کو نبی مانیں گے اور ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ حق ہی ہے، سمجھ میں آئے حکمت یا نہ آئے مسلمانوں کی، لیکن اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ کعبہ شریف کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا، اور وہ قبلہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب عبادت کرتے تھے تو ایک دوسرے سے عبادت پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اگر کوئی آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات کرتا، اگر کوئی تہائی قرآن پاک پڑھتا تو دوسرا آدھا قرآن پاک پڑھتا۔ اس طرح اگر جہاد میں جانے کی باری ہوتی تو باپ اور بیٹا دونوں اپنے آپ کو پیش کرتے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے محبوب تم جہاں سے بھی آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب انہیں کوئی کام درپیش ہوتا ہے تو پہلے غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر دیتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اب روز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی شمار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے
اور وہ تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اپنا احسان یاد کرایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نہ شکری نہ کرو۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا کہ حضور بھی ایک نعمت ہیں اور بڑی نعمت ہیں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے تو ہر چیز سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس نام سے بھی اللہ کو پکارا جائے وہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن علماء نے 3 طرح کا ذکر بیان کیا۔ ایک ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، جیسے اللہ کی پاکی بیان کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، خطبہ پڑھنا، دعائیں مانگنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، درس و تدریس کرنا، حدیث شریف پڑھانا، فقہ کے مسائل سکھانا، نماز روزے کی مسائل سکھانا۔ اس طرح ایک تو یہ علم ہو گیا جو کہ زبان سے بندہ سکھاتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ دوسرا ہے قلبی ذکر، اور قلبی ذکر کیا ہے؟ یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کے احسان جو اس نے ہم پر کیے ان کو یاد کرنا، اس کی عظمت، اس کی برتری، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی قدرت کے دلائل پر غور کرنا، یہ ہے قلبی ذکر۔ پھر تیسرا ذکر کیا ہے؟ اعضائے بدن کے ساتھ، یعنی جسم کے حصوں کے ساتھ اللہ کا ذکر، یعنی کہ جو اعضائے بدن ہیں، بدن کے جو اعضاء ہیں، حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ان سے اطاعت الہی کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور اللہ کی ناراضگی میں ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ذکر کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اللہ کا ذکر دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجوں پر ہوں گے۔ ذکر کے حلقوں کو حضور نے جنت کی کیاریاں کہا۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی نہ شکری
اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ اس آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کے احسان، اس کی نعمتوں کی وجہ سے زبان، دل اور اعضائے بدن کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ جو ہے وہ شکر کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر لمبی کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر نہ ادا کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔